السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی داستان بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، انہی آزمائشوں سے اپنے بندوں کو اپنے قریب تر کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا اور ان کے معجزات کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ہدایت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی ایک خلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں ڈالیں، اور اللہ کے یہ پیغمبر اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دیوقامت آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگ سے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں جن میں آپ علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے پیارے خلیل، آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بے آبرو یا وادی کے اندر چھوڑ آئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب، جہاں پانی اور سبزہ کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا، چھوڑ آئے۔ کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھر واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اپنی بیوی اور بچے کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لیے بندے کا دل آمادہ نہیں ہوتا، پھر اپنے بچے اور بیوی کو ایسے ویرانے میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی آخر نبی کی صحبت یافتہ تھی، چنانچہ تیسری بار پوچھنے لگی، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دینے کے بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس ملک شام چلے گئے۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو، پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر نویں کی شب کو وہی خواب دوبارہ آیا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے گئے، لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر ماں ہے، ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر ان کا دل پست ہو جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جاتا۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان، رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا، بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟
وہ کہنے لگا تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا کیا تیری عقل چلی گئی ہے؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے بھلا؟ وہ کہنے لگا ہاں، ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو رستے میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیں، قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی کہیں ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے حابیل کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، اس جگہ کا نام جمرۂ اعلیٰ پڑ گیا۔ پھر شیطان نے دوسری جگہ پر جا کر رستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمیجہ مار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرۂ اوسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں اور اس جگہ کا نام جمرۂ عقبہ پڑ گیا۔ جمرۂ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، بتائیے اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی خدات الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں مصباح رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ابا جان، کر گزریے، جس ذات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کی مدابل نظر آتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو ادب فرزندی؟ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا اے ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجیے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جل نکلے گی اور میں اللہ سے وصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیری تیسری بات کون سی ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت قربی بھی جوش مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کروں گا، کیا بات کرنا چاہتے ہوں؟ عرض کیا کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا۔
اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر قربان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی رحم فرما جو اب قربانی کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیے میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے ایک میڑک قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ ہی فرما لیا اور فرمایا، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لقب اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے ابراہیم، تجھ پر سلامتی ہو کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم، تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔